دو رکعت جو ہے نا جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سرکار نے تو کسی کی سنت نہیں نہ پڑھی جی، سرکار نے نوافل ادا کیے تو ہمارے لیے وہ سنت بن گئے. یہ بات ذرا سمجھنا، فرق ملحوظ رکھنا. سرکار نوافل پڑھتے تھے، ہاں جی، محض نوافل، اور ہمارے لیے وہ سنت ہو گئے. جن نوافل پر آپ نے پابندی کی ہے تو وہ ہمارے لیے سنت موقدہ ہو گئے، اور جو نوافل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے تو ہمارے لیے سنت غیر موقدہ ہو گئے. جیسے عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے 4 رکعتیں ہیں. مسئلہ سمجھ شریف میں آیا نا جی، تو اس کو مسائل کو آپ سمجھا کریں. بحمدہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے آپ زندگی گزارنے کے، عبادت کے مختلف ابواب میں، مختلف چیپٹرز میں آپ جو ہے مسائل ان کو سیکھیں. تو یہ 2 رکعت زور سے پہلے کا یہاں پر ذکر آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر حدیثوں میں زور سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے 4 نوافل پڑھے زور سے پہلے. مگر یہ کہ سرکار کی ایک قولی حدیث مبارک ہے. قولی حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو، اور فعلی حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہو، وہ فعلی حدیث بن گئی. تو قولی حدیث کے اندر یہ آیا ہے، بڑی کثرت سے حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 12 رکعتیں دن اور رات یعنی 24 گھنٹے کے اندر ادا کرتا رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے قیامت کے دن، ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل. اور ان 12 رکعتوں میں سرکار نے فرمایا کہ 2 رکعت فجر سے پہلے. یہ سب نوافل تھے جو سرکار نے نوافل پڑھے، ہمارے لیے سنت بن گئے. 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت زور سے پہلے، 2 رکعت زور کے بعد، 8 ہو گئے. اور 2 رکعت عصر کے بعد کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12 ہو گئے نا. تو ان کی سرکار نے ترغیب بھی دی ہے، اور خود بھی 4 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت پڑھے. لہٰذا یہ 4 رکعتیں جو ہے یہی سنت موقدہ ہیں فقہا کے نزدیک. ہمارے فقہا نے یہی حکم لگایا ہے اس حدیث کے اوپر یہ مسئلہ نکالتے ہوئے کہ یہ جو 12 رکعتیں بتائی ہیں یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں. مگر ان 12 رکعتوں میں بھی سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت ہیں سنت کی، ان کی تاکید سب سے زیادہ ہے جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکعتان قبل الفجر لا تدعوهما ولو طردتكم خيل العدو او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ کبھی گھوڑوں کے اوپر شاہ سوار دشمنوں کا لشکر جو ہے وہ تم لوگوں پر حملہ آور ہو رہا ہو، اور اس میں ٹائم آپ کو پتہ ہے ایسی صورت میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو تب بھی یہ فجر سے پہلے، فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں نا، ان 2 رکعتوں کو کبھی مت چھوڑو. چاہے دشمن کے گھوڑے جو ہیں وہ تمہارے سجدے میں یا تمہارے رکوع میں یا تمہارے قادے کے اندر تمہیں روند ڈالیں اپنے پاؤں کے ساتھ. اتنی سرکار نے ان 2 رکعتوں کی تاکید فرمائی ہے کہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی لیے دوسری جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کبھی چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی قضا کوئی نہیں کرتے. مگر فجر کی نماز کے اندر جو 2 سنتیں ہیں ان کی قضا جو ہے وہ ہمارے اوپر فرضوں کے ساتھ وہ بھی لازم ہے. اگر فرض چھوٹ گئے ہیں اور سنتیں بھی چھوٹ گئی ہیں تو دونوں کو قضا کرو، اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئی ہیں اور جماعت جو ہے وہ فجر کے فرضوں کی ہو رہی ہے، اور جماعت ایسے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو پڑھ کر جماعت کے اندر میں شامل نہیں ہو سکتا، میرے جماعت کے پاس آنے سے پہلے امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو پھر مجھے سنت چھوڑ دینی چاہیے اور امام صاحب کے پیچھے آ کے اقتداء کر کے فرض پڑھ لینے چاہیے. اب سنت رہ گئی تو ان سنتوں کو کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے، فجر فرضوں کے فوراً بعد مکروہ ٹائم ہے، فوراً بعد مکروہ ٹائم ہے. اس میں جو نوافل ہیں یعنی جن کو سرکار نے نوافل کے طور پر پڑھا ہے، ہمارے لیے سنتیں ہیں، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں. سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد
یہ اشراق کا وقت ہو جائے. اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے, جو گھڑی کے ساتھ جس کی وقت کی پیمائش ہمارے فقہاء نے کی ہوئی ہے. تو یہ 20 منٹ گزرنے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور اشراق کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے تک یہ فجر کی سنت جو ہے ان کی قضاء کا ٹائم ہے.